9/11 نے پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی اور افغانستان کے اندر بھی 9/11 کا اثرات یہ ہوئے کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اسامہ بن لادن کی تلاش میں اور القاعدہ کے ان لوگوں کی تلاش میں جن کے بارے میں امریکہ نے کہا کہ انہوں نے امریکہ پر حملہ کیا ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں امریکہ افغانستان پر قابض ہو گیا۔ طالبان نے اس کے خلاف بھی مزاحمت کا آغاز کر دیا۔ وہ مزاحمت پہاڑوں میں، افغانستان کی گلیوں اور بازاروں میں ہوتی رہی۔ اگرچہ امریکی افواج اور نیٹو افواج بڑی طاقت کے ساتھ افغانستان میں آئیں، لیکن پھر ایک دن امریکہ کو بھی رخصت ہونا پڑا۔ طالبان اس دوران بہت کچھ سیکھتے چلے گئے۔ طالبان نے 2013 میں قطر میں دوحہ میں اپنا ایک دفتر بھی قائم کر لیا۔ دنیا سے بات چیت بھی آغاز ہو گئی، دنیا سے معاملات بھی طے ہونے لگے۔ کیسے ہینڈل کریں گے، اقوام عالم کو کیسے بتا پائیں گے کہ ان کی حکومت ماضی کی حکومت سے کس قدر مختلف ہوگی، اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے طالبان کو دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا کہ طالبان قانون کے مطابق اور افغانستان کے ایک سسٹم کے مطابق سزا اور جزا کے نظام کو نافذ کریں گے۔ یہ سوالات بھی ہم نے رکھے۔ ملک کے ایک سینئر صحافی انصار عباسی صاحب دی نیوز سے وابستہ ہے، افغانستان کے امور پر بھی ان کی گہری نظر ہے، اور ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر طالبان کے لیے یہ حکومت کتنی مشکل ہوگی، طالبان کے لیے مسائل کیا ہوں گے، طالبان ان مسائل سے کیسے نمٹ پائیں گے۔ انصار عباسی صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ طالبان کی حکومت سے امیدیں اور خدشات کیا ہو سکتے ہیں؟ خدشات بہت سے تھے۔ یہ تھے کہ جی ظاہر ہے کہ وہاں پہ سول وار ہو سکتی ہے، وہاں پہ خون خرابہ ہوگا، بلڈ شیڈ ہوگا بہت زیادہ، لیکن الحمدللہ یہ جو ریولوشن آپ اس کو کہیں، اس کو آپ قبضہ کہیں، ٹیک اوور، جس کا بھی ڈفرینٹ ورژنز جو بھی ہیں، لیکن جنرلی الحمدللہ یہ ایک بلڈ لیس قسم کا ٹیک اوور تھا طالبان کا، جو کہ بہت ایک خوشائن اور بڑی پازیٹیو بات ہے۔ اور 20 سالوں میں بہت زیادہ اسٹرینتھن وہاں پہ کیا گیا، انڈیا کو اسٹرینتھن کیا گیا۔ پہلے پیشہ کو کرزئی صاحب تھے یا پھر بعد میں غنی صاحب تھے، ان کی جو حکومتیں تھیں یہ پپٹ گورنمنٹس تھیں، اور انہوں نے پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جس طریقے سے میں جیسے پہلے بتا رہا ہوں کہ انڈیا کو سپیس دیا، اور جس میں کہتا ہوں کہ امریکہ بھی بالکل شامل تھا، امریکہ کی بیکنگ کے بغیر ظاہر ڈیفینیٹلی ہو نہیں سکتا تھا۔ اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ وہاں سے پاکستان میں ٹیررزم کو کس طرح سپانسر کیا گیا، کس طرح افغانستان کی سوئل کو استعمال کیا گیا پاکستان کے اگینسٹ۔ بے شک وہ افغانستان، بے شک وہ بلوچستان میں جو ہمارے بلوچ ٹیررسٹ گروپس ہیں، یا ان کو وہاں پہ جس طرح سے ان کی پیمپرنگ کی گئی، ان کو پیسہ دیا گیا، سب کچھ ہوا، ٹریننگ ہوئی۔ اسی لحاظ سے جو ٹیررزم آل اوور پاکستان، جس طرح ٹی ٹی پی کو جس طرح لوگوں کو وہاں پہ سپورٹ کیا گیا، ان کو ہر طرح سے یہ سب کچھ دیا گیا، تو اس کی وجہ سے کہ چلیں وہ چیز ہم نے اس کے اوپر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ اب طالبان آ گئے تو مجھے ایک چیز کے بارے میں مجھے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹیررزم جو افغانستان کی پورے افغانستان کی گورنمنٹ، ان کی جو پہلے گورنمنٹ تھی، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی این ڈی ایس تھی، ان کی فوج، ان کی پوری گورنمنٹ، پورے کے پورے سب لوگ انڈیا کے لیے انہوں نے سب کچھ مطلب پیش کیا ہوا تھا کہ آپ پاکستان کو ٹارگٹ کریں، وہ چیز الحمدللہ ختم ہو جائے گی۔ انڈیا، امریکہ تو ہے ظاہر ذلیل ہوا، پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہوا، لیکن انڈیا ذلیل ہو کے رہ گیا، اور انڈیا کو وہ سپیس، آئی ڈونٹ ہیو اینی کنفیوژن واٹس ایور کہ کس سے بھی قسم کی اب انڈیا کو وہاں پہ سپیس پاکستان کے اگینسٹ نہیں ملے گی۔ یہ بتاؤں کہ ٹی ٹی پی کے لیے انشاءاللہ تعالی ٹی ٹی پی اور دوسرے جو ہیں جو بلوچستان میں جو لوگ ٹیررزم کروا رہے ہیں، ان کے لیے جو سپیس تھی وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ سپیس ختم ہو جائے گی۔ انصار عباسی صاحب، ایک بڑی بحث ہے پاکستان میں کہ طالبان کی فتح پر پاکستان کے لبرلز اور دینی طبقات میں سوشل میڈیا پر ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ افغانستان سے ہمارا تو یہ رشتہ تو ہو سکتا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایک اسلامی وہاں حکومت قائم ہونے جا رہی ہے، لیکن پاکستانی لبرلز اور دینی طبقات آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ لبرلز اور دینی طبقے کے درمیان یہ جو ایک جنگ سی چلی ہوئی ہے اس طالبان کے ٹیک اوور کے بعد، تو میرا خیال ہے یہ بڑا نیچرل ہے۔ ظاہر ہے ایک نظریے کی جنگ ہوتی ہے، اور مجھے جو ہے آئی ڈونٹ مائنڈ کہ اس کے اوپر اگر بحث ہو تو مجھے بہت بڑا، آپ اس کو معجزہ کہیں، آپ اس کو بہت بڑا، یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا امریکہ کے ساتھ، ان کے B-52 طیارے، ان کے ڈیزی کٹرز،
اور ہر قسم کا اسلحہ دیکھیں جیسے استعمال ہوا، دن ہو یا رات کو وہ یعنی کہ ظاہر ہے اپنی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ اتنے قابل سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ دن ہو رات کو سب کو دیکھتے تھے. طالبان ظاہر ہے طالبانوں سے 20 سال وہاں پہ لڑے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت چھوٹی سی تعداد کے لوگ طالبان جو ان کے بقول 70,000 جن کے اراؤنڈ 70,000 جن کا فگر ہوگا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا امریکہ کو، اور امریکہ کے الائز کو ذلیل کر کے رکھ دیا. ذلیل و خوار ہو کر وہ وہاں سے نکل گئے. اور یہی ذلت آپ دیکھیں کہ انڈیا کو ملی. اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر اطمینان کی بات نہیں ہے کہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طالبان نے اچیو کیا یہ اپنے ایمان کی اسٹرینتھ کے اوپر اچیو کیا. اب دیکھیں کہ طالبان وہاں پہ آئے تو امید یہ کچھ اور امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ وہاں پہ تو پتہ نہیں سول وار بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، خون خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ان کو اب بہانے نہیں مل رہے کہ کس قسم کے بہانے تلاش کے تو ہم دوبارہ سے بدنام کریں اور پھر وہ پوری دنیا میں ایک ماحول بنائیں اور پھر دوبارہ سے مطلب ہے کہ حملہ کروائیں. اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. حالانکہ دوحہ ایگریمنٹ میں یہ بات امریکہ مان چکا ہے کہ وہاں پہ اسلامک گورنمنٹ قائم ہوگی، اور دوحہ ایگریمنٹ آپ کو بتایا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوا تھا، اس میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں تھی. انصار بھائی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ طالبان کے آنے سے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کو سپورٹ مل سکتی ہے. پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسند بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بندوق کے ذریعے یا حکومت ٹاپل کر کے اقتدار میں آیا جا سکتا ہے. کیا اس قسم کے امکانات بھی موجود ہیں؟ اچھا، پاکستان کے بارے میں جو ملک صاحب یہ جو کہ جی ایک ظاہر ایک سوچ ہے کہ یہاں پہ انتہا پسندی کو مطلب ہے کہ تقویت مل سکتی ہے طالبان کے آنے کے اوپر، لیکن یہ وہی طبقہ ہے جس کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی پروپیگنڈا کرتا ہے. تو دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر انتہا پسندی کی ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو الحمدللہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ حالات ایسے نہیں ہیں. TTP کی ری ایمرجنس پاکستان میں نہیں ہو سکتی. اگر ہم اسلامی اصولوں کی بات کرتے ہیں کہ اسلام امپلیمنٹ ہو تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے، وہ اس کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اس سے تو ایکسٹریمزم پاکستان میں بڑھ جائے گی، حالانکہ ہم تو اسلام کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں. بیکاز امریکہ یہی تعلیم دیتا ہے. امریکہ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ فنڈامنٹلز کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جو لوگ اسلام کے فنڈامنٹلز کو سٹک کرنا چاہتے ہیں، وہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور ایکسٹریمزم ہے. میں اس چیز کو بالکل بائی نہیں کرتا. ایک اور بریک لیتے ہیں، بات کریں گے افغانستان کے طالبان کی طرف سے جو اعلانات کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا تو کیسے ہوگا؟ مغرب افغانستان کے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا، کب کرے گا؟ پاکستان کے لیے کیا مشکلات بڑھیں گی یا پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہو چکی ہیں؟ ایک بریک کے بعد